الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. گیلا کر کے لاؤں تھوڑا سا سائڈ سے گیلا کر کے لاؤں. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو میں بیان کروں، بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو خالق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس مختصر وقت میں جو بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ہر انسان کے پاس ایک دل موجود ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر وہ دل بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنس کے مطابق پورے جسم کا جو دار و مدار ہے، جو خون کی پمپنگ ہے، وہ دل کے اوپر منحصر ہے. اگر دل جو ہے وہ ٹھیک چلتا رہے تو انسان کا جسم، انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے، اور اگر دل بند ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے.
یہ بات ہے میڈیکل سائنس کی. دل کے بارے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ یہ ہے. اسی دل کے بارے میں میرے محبوب کا فرمان کیا کہتا ہے، میرے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے سینے میں ایک بوٹی ہے، ایک لوچڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے. فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے سینے کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوچڑا ہے، ایک بوٹی ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. فرمایا اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے، ٹھیک چلے، تو پورے کا پورا جسم ٹھیک چلتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. فرمایا اگر وہ لوچڑا، وہ بوٹی، وہ ٹکڑا گوشت کا غلط رستے پہ چل پڑے، غلط ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. فرمایا انسان کا پورا جسم ہی غلط ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ انسان کا دل ہے. مطلب کہ اگر دل انسان کا گندا ہو جائے، دل انسان کا خاک آلود ہو جائے، دل انسان کا گناہوں سے بھر جائے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا باقی جسم جو ہے وہ نیکیوں کی طرف چلے. جب دل خراب ہو گیا تو جسم پورے کا پورا ہی خراب ہو گیا. اور جب دل ٹھیک ہے، دل صاف ہے، گناہوں کی میل اور کچیل سے صاف ہے، دل اللہ کی یاد میں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دل ٹھیک ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے جسم کے باقی اعضاء گناہ کرتے ہوں. نیکی کا اور برائی کا انحصار انسان کے دل پر ہے. اور ایک اور حدیث سماعت فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. وہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے اور لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر لگ جاتا ہے اور لگ جاتا ہے. وہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، فرمایا پھر وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا. اسے ہزار آپ نیکیاں پیش کریں کہ بھائی یہ عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے مولویاں دا کام ہے، اور نمازاں پڑھنیاں مولویاں دا کام ہے، جلسے سننا سنانا مولویاں دا کام ہے، وہ سارے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں باشو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور اسے گناہ سے روکا جائے تو کہتے یہ گناہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے میں ایسے کئی لوگوں سے ملتے ہوں گے کہ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے. ان کی نظر میں گناہ کی اہمیت بھی کوئی نہیں ہے، نیکی کی اہمیت بھی کوئی نہیں ہے. وہ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے. تو حضور نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب انسان کا دل کالا اور سیاہ ہو جائے، اس کا پورا جسم پھر گناہ کی طرف ہی جاتا ہے، نیکی کی طرف کبھی نہیں آ سکتا. اذا صلح الجسد كلہ، اگر دل صاف ہو، اس میں اللہ کی یاد ہو، اس کے محبوب کی یاد ہو، تو پھر اس کا دل تڑپتا ہے. اذان ہو جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں جلدی سے مسجد میں چلا جاؤں. اور اگر کسی وجہ سے اس کی نماز لیٹ ہو رہی ہو
اور نماز گزر رہی ہو، وہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میری نماز گزر رہی ہے، نماز نکل رہی ہے، وہ جلدی سے اپنے کام کو نپٹا کر کے اللہ کے گھر میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے کہیں سے آواز ہو جائے، کہیں پہ محفل نعت ہو رہی ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے، اس کو آواز آ جائے، وہ دوڑ کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اور نہ دل صاف ہو، اسی گلی میں محفل ہو رہی ہو، لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر ہی لیٹے رہتے ہیں، آتے ہی نہیں باہر، حالانکہ انہیں بھی پتہ ساؤنڈ لگا ہوا ہے، سو تو ہم سکتے نہیں، لیکن محفل میں بھی نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا دل سیاہ ہو گیا ہے، ان کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی یاد میں آ جائیں۔ تو انسان کا انحصار اس کے دل پر ہے۔ دل صاف ہے تو سمجھو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، سب کچھ ہی صاف ہے۔ اور دل اگر کالا ہے تو پھر سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ دل کالا ہو جائے تو ڈرنا نہیں ہے کہ شاید سفید نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر یہ سمجھو، یہ علامت تمہارے اندر آ جائے کہ نیکی کی تڑپ نہ رہے، گناہوں سے بچنے کا تمہارے اندر ڈر نہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ ہاتھ باندھ کر کے رویا کرو، اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرو۔ فرمایا جب انسان آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جیسے جیسے وہ روتا جاتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کرتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ آج کے مختصر وقت میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے اپنے بندوں سے دیکھو کتنی محبت کی ہے، کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے دل کی کیفیات کو قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ جو پاک دل ہوتے ہیں، جو صاف دل ہوتے ہیں، جو نیک دل ہوتے ہیں نا، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں 8 قسم کے دلوں کو بیان کیا ہے۔ 8 قسم کے دل۔ میں انشاءاللہ آج کے جمعے میں وہ 8 قسم کے دل میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں، اور ہم نے جائزہ لینا ہے۔ پھر بڑی توجہ سے آج کا جمعہ سننا ہے، بڑی محنت کر کے آیا ہوں۔ وہ 8 دل جو میں بیان کروں گا، ہم نے توجہ کرنی ہے کہ ان 8 میں سے ہمارا دل کون سا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہ چیک کرنا ہے، جو کہیں میٹر لگا لینا ہے کہ وہ جو 8 دل ہیں، ان 8 میں ہمارا دل کون سا ہے۔ اور دعا کرتا ہوں وہ جو نیک بندوں کے 8 دل کی علامات ہیں، 8 قسم کا دل ہے، اللہ ہمارا دل ان سب جیسا بنا دے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ان 8 کا تذکرہ کیا ہے، اور میں آج ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سناؤں۔ اللہ کریم نے جو پہلا دل بیان کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ دل ہے قلب مطمئن۔ قلب، توجہ ہے، قلب مطمئن۔ مطمئن کہتے ہیں نا بے پرواہ، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بڑا ریلیکس، ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں قلب مطمئن۔ پہلی دل کی قسم ہے قلب مطمئن۔ اب اس دل کے بارے میں اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ قلب مطمئن کیسے بنتا ہے، انسان کا قلب مطمئن کیسے ہوتا ہے۔ یہ سورہ رعد ہے، 13واں سپارہ ہے، سورت کا نمبر بھی 13 ہے، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ کریم یہاں پہ قلب مطمئن بتا رہے ہیں کہ قلب مطمئن کیسے بنتا ہے، کیسے انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ کریم نے فرمایا پہلا دل قلب مطمئن، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
میں نے محبت سے پڑھنا ہے، آپ نے محبت سے سننا انشاءاللہ۔ خالق کائنات نے پہلے دل کی قسم بیان کی، فرمایا قلب مطمئن، فرمایا قلب مطمئن اس انداز سے بنتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان والے ہو جائیں، ان کے دل میں ایمان آ جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں، مومنین میں ان کا شمار ہونے لگے۔ فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا ان کے ذکر، ان کے دل کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، ان کے دل کو قرار اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، ان کا دل جو ہے مطمئن اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ان کا دل سکون میں ہو جاتا ہے۔ کہیں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو ان کے دل کو سکون ملتا ہے، اگر بے قرار ہو، بے چین ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جب ذکر اللہ کے کرتے رہتے ہیں تو دل مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا دل جو ہے قلب مطمئن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنے دل کو قلب مطمئن بنا لیں۔ مل کر کے بولو آمین۔ اللہ ہمارا دل بھی قلب مطمئن بنا دے کہ جب بھی تیرا ذکر سنے ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ بھی تو ایک جگہ فرمایا نا، فرمایا کہ جن کا دل مطمئن ہوتا ہے نا، قلب مطمئن جن کے پاس ہوتا ہے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ڈر جاتے ہیں، ڈرنے والے۔ اور ہوتا کیا ہے، ان کی آنکھوں سے تفیض من الدم، آنکھوں سے آنسو چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا نرم دل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا دل قلب مطمئن۔ دوسرے دل کی اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں مثال دی ہے۔ دوسرا دل قلب تقی، قلب تقی، کیا؟ تقوی والا دل، اللہ سے ڈرنے والا دل، پرہیزگاری والا دل۔ قلب تقی کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ حج میں فرمایا، 17واں سپارہ آیت نمبر 32 سے سورت نمبر 22 ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قلب تقی کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ فرمایا قلب تقی کیسے بنتا ہے، قلب تقی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا مقام سمجھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والوں کا فرمایا جو دل ہوتا ہے تقوی القلوب، اللہ کی پرہیزگاری والا دل بن جاتا ہے۔ دوسرا دل قلب تقی کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنے سے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں، اولیاء کے مزارات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، کسی بھی ولی کے مزار پر جا کے اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو، آتا ہے نا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہاں پر جا کر کے اس ولی کی، اس بزرگ کی زندگی کو پڑھا جائے، جانا جائے تو اللہ یاد آتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ،
جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل اللہ قلب تقی بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمارا بھی صحیح معنوں میں قلب تقی بنا دے۔ پہلا قلب مطمئن، دوسرا قلب تقی۔ توجہ رکھنا، اب تیسرا دل کون سا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یہ بھی اس سورہ حج کے اندر موجود ہے، 17واں سپارہ آیت نمبر 53 اور سورت کا نمبر 22 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تیسرا دل قلب مخبت، قلب مخبت، پھر بولو قلب مخبت۔ اب یہ قلب مخبت کون سا دل ہے؟ توجہ کرنا، اللہ کریم کا قرآن رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو چھوڑ دیا، اللہ کریم نے فرمایا لہم عذاب مہین، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ اللہ کریم نے پہلے گندے دل کا تذکرہ کیا، مرض والے دل کا تذکرہ کیا، برے دل کا تذکرہ کیا۔ فرمایا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین، فرمایا جن کے اعمال میں شیطانیاں مل گئی، شیطانی عمل داخل ہو گئے، ان کے لیے بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے دل میں مرض ہے، ان کا دل گندا ہو گیا، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ نقطے لگ لگ کر کے سیاہ ہو گیا۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، ان کے دل میں بیماری ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے دل نرم نہیں ہیں، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کے مرض والے دل کی وجہ سے ان کو میں نے اختلاف میں ڈال دی ہے، یہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں سے اختلاف پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں سے اختلاف کرتے نظر آئیں گے، ہدایت لیتے نظر نہیں آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کریں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے کریں گے، لے آؤ جی اندی دلیل لے آؤ، اے میلاد مناندے اندی دلیل لے آؤ، اے یا رسول اللہ کہن دی دلیل لے آؤ، اے ختم خان دی دلیل لے آؤ، اے یار بھی اختلاف ہی ہے نا جی، یہ سارے چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف، ان کا قصور کوئی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، ان کا دل بیماری والا ہے، گندا ہوا ہے۔ جس کا دل مرض والا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اللہ نے ان کو اختلاف میں ڈالا ہوا ہے، وہ ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قلب مخبت، تیسرا ایمان والے کا دل کون سا ہے؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک سبحان اللہ، ترجمہ بتاؤں گا آپ اور زور سے سبحان اللہ کہو گے۔ خالق کائنات نے فرمایا جن کو میں نے قلب مخبت عطا فرمایا ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، میں نے ان کو دل عطا کیا ہے، میں نے ان کو علم والا بنایا ہے۔ علم والا بن جانے کے بعد حالت ان کی کیا ہے؟ فرمایا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں لوگو حق ہمارے رب کی طرف سے ہے۔
حق ہمارے رب کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں حق دیا ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اللہ کریم نے فرمایا جن کی حالت یہ ہو، اللہ کریم کا حکم مان کر کے جھک جانے والے ہو، اپنے سر کو جھکا لینے والے ہو، اللہ کریم نے فرمایا فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، میں نے ان کو جھک جانے والا دل عطا کیا ہے۔ قلب مخبت کا معنی ہے اللہ کے سامنے جھک جانے والا دل، فرمایا ان کو جھک جانے والا دل میں نے دے دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حق ہمارے رب کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں حق دکھایا ہے، جو راہ اللہ نے دکھائی ہے وہ حق والی راہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ بس نہیں ہے، یہاں پر اللہ کریم نے بس نہیں کی، قلب مخبت جن کا ہے اللہ نے ان کی اور علامت کیا بیان کی ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ذرا قرآن سے محبت کرنے والوں ایک بار پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے انہیں قلب مخبت بھی عطا فرمایا ہے، اور کیا دیا ہے؟ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں نے ان کو ہدایت بھی دی ہے، ان کو ایمان بھی دیا ہے۔ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں نے ان کو سیدھا رستہ بھی دکھا دیا ہے، ان کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے۔ قلب مخبت والے سیدھے رستے پہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو سیدھا رستہ دکھایا ہوا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اب چوتھا دل بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ چوتھا دل ہے قلب وجل، قلب وجل، اور یہ سورہ مؤمنون میں اللہ کریم نے فرمایا، اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 57 ہے، سپارہ 18 ہے، اور سورت کا نمبر 23 ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں قلب وجل کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کریم کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ فرمایا، ذکر کیا ہے، فرمایا ان الذین ہم خشیت ربہم مشفقون والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون والذین ہم بربہم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ ہائے ہائے، بے شک سبحان اللہ، اللہ کریم نے فرمایا جن کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے، ایسا دل عطا کیا ہے، ہم خشیت ربہم مشفقون، ان کا دل اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، گناہ سامنے نظر آئے وہ اللہ سے ڈر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اللہ کی نشانیوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو مان لیتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی کو اللہ کا برابر نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، فرمایا میں ان کو قلب وجل عطا فرما دیتا ہوں، قلب وجل ان کو عطا ہو جاتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قلب وجل کا معنی کیا ہے؟ ایسا دل جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ایسا دل جو اللہ سے خوف کھاتا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں روتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب وجل۔
اور خالق کائنات نے فرمایا ایسے ڈرنے والے لوگوں کو میں قلب وجل عطا فرما دیتا ہوں، قلوبہم وجلۃ، انہیں قلب وجل عطا ہو جاتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، اللہ کریم نے فرمایا وہ اس لیے ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے ایک دن آئے گا میں اللہ کے ہاں پیش ہونے والا ہوں، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، میں نے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ فرمایا اسی لیے ان کو دل وجل مل جاتا ہے، ڈرنے والا اللہ دل عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ دل عطا فرما دے، پھر بولو آمین۔ ہائے ہائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس کا دل ایسا ہوتا ہے نا، نرم دل، رونے والا دل، اللہ سے ڈرنے والا دل، فرمایا اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلے اور وہ نکل کر کے ابھی اس کی گال پہ نہ گرے، اس کی پلک پر ہی چپکا ہو، گال پر بھی نہ گرے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرا اتنا سا آنسو کا قطرہ بھی اتنا محبوب ہے کہ تیری زندگی کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ڈرنے والا دل ہو تو یہ علامت ہوتی ہے، اللہ کی یوں مہربانی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ڈرنے والا دل عطا فرما، اور رب کائنات کی قسم جس انسان کو ڈرنے والا دل عطا ہو جائے وہ انسان زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرتا۔ گناہ انسان کرتا ہی وہ ہے جس کو اللہ کے پاس جانے کی فکر نہ ہو، جو یہ سوچتا ہو اے جگ مٹھا او کیسے ڈٹھا، دنیا تے ہنس کھیڑ جانا اگو سا کی لینا۔ ہاں ایسے لوگ گناہ کرتے ہیں، اور جنہیں ڈر ہو کہ ہم نے ایک دن حضور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا اعمال نامہ پیش ہونا ہے، ہماری زندگی کی ویڈیو اللہ کے سامنے موجود ہے، کل قیامت کے روز ہمارے سامنے چلائی جائے گی، پھر وہ انسان گناہ نہیں کرتا ہے، اور زندگی کا تو پتہ ہی نہیں کب ختم ہوتا ہے۔ اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، مکے جدو ساتے مٹی دام ہوڑائے، مکے جدو ساتے مٹی دام ہوڑائے، بیٹھ کے میرے کول پھر سارے آنے روڑائے، مکے جدو ساتے مٹی دام ہوڑائے، بیٹھ کے میرے کول پھر سارے آنے روڑائے، کر کر اندر کلار میری میں بتاؤ، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا، اپنی قوم والوں سے پوچھا، فرمایا ما تعبدون، بتاؤ تو صحیح، بولو تو صحیح، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم نے کہا نعبد اصناما، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم نے تو بتوں پہ اپنے آپ کو مجاور بنا لیا ہے، ہم تو بتوں کا اعتقاد کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ بت فائدہ دیتے ہیں، یہ بت نقصان کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا فائدے اور نفع کے نقصان اور فائدے کے یہ مالک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بل وجدنا، ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں ہے، آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو باپ دادا کو دیکھا وہ ایسے ہی کرتے تھے، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے، ہمیں نہیں پتا بت فائدہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا بت ہمارا نقصان کرتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فرمایا تم بھی میرے دشمن ہو، تمہارے
باپ دادا بھی میرے دشمن ہو جو بتوں کو پوجتے رہے ہو، فرمایا میرا اگر کوئی ہے اللہ رب العالمین، اللہ میرا رب ہے، فرمایا تمہارے بتوں کا میں ذمہ دار نہیں، میرا اللہ ہے، رب میرا اللہ ہے۔ کون اللہ؟ اب ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے، توجہ کرنا، اللہ کا قرآن اللہ کی قسم عقیر کرتا ہے، ایسی مٹھاس دیتا ہے کہ دل کو سکون مل جاتا ہے۔ فرمایا کون اللہ؟ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے ہدایت سے نوازا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ کھلاتا ہے، وہی اللہ پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، وہ اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا عطا فرماتے ہیں، وَالَّذِي یُمِیتُنی ثُمَّ یحیین، وہی اللہ زندگیاں بھی اس کے ہاتھ میں، زندگیاں ختم کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وَالَّذِي اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی اللہ ہے جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ فرمایا واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، فرمایا وہ اللہ ہے میرا جو مجھ سے فیصلے کرواتا ہے، میری زبان سے فیصلے کرواتا ہے، وہ اللہ ہے۔ فرمایا واجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، وہی اللہ ہے جو ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا، ہمیں جنت کا مالک بنائے گا، ہمیں جنت عطا کرے گا۔ فرمایا واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرا اللہ وہی ہے جو میرے چچا کو بھی معاف کرے گا جو گمراہی کی طرف گیا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، تب مدد کرے گا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ بولو بولو، قیامت کا دن، آخرت کا دن۔ فرمایا وہ اس دن مجھے رسوا نہیں کرے گا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور ہوگا کیا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا اس دن کسی کا مال بھی کام نہیں آئے گا، اس دن کسی کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا ہاں ایک چیز کام آئے گی، توجہ کرنا، فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو میں عرض کر رہا ہوں نا، پانچواں دل، فرمایا اس دن کام کیا آئے گا؟ فرمایا قلب سلیم کام آئے گا، جس کا دل گناہوں سے پاک ہوا کام آئے گا، جس کا دل گناہوں سے صاف ہوا وہ اس کے کام آئے گا، جس کا قلب سلیم ہو گیا، اللہ نے قلب سلیم دے دیا، اس کا دل قلب سلیم بنا دیا، قلب سلیم جو لایا جنت میں جائے گا۔ پانچواں دن قلب سلیم، اور ہوگا کیا؟ قلب سلیم ہوگا تو کیا؟ توجہ کرنا، رب کا قرآن ہے، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تھوڑی بہت تو عربی سمجھ آتی ہے نا، میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہوئے تو عربی آپ کو سمجھنی چاہیے نا۔ اب وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، دو انعام ہے یہاں پہ، دو، ایک جنت ملے گی، دوسرا متقین میں شمار ہو جائے گا۔ فرمایا جنہیں قلب سلیم ملے گا وہ قلب سلیم کے مالک ہوں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ انہیں جنت بھی دے گا، متقین میں اللہ کریم ان کا شمار بھی کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، پھر بولو آمین۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم کا مالک بنا دے۔ چھٹا دل کون سا ہے؟ فرمایا قلب منیب، ایمان والے کے دل کی چھٹی قسم ہے قلب منیب، بولو قلب
منیب آپ سے کہلواتا اس لیے ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہو جائے قلب منیب. اور قلب منیب کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ قاف میں فرمایا، آیت نمبر 30 ہے، سپارہ 26واں ہے اور سورت کا نمبر 50 ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں اب قلب منیب کا تذکرہ کرنے لگے ہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. قلب منیب اللہ تذکرہ کر رہے ہیں. خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، پیچھے اللہ نے قلب سلیم کا کہا تھا میں انہیں جنت دے دوں گا. یہاں اللہ نے فرمایا جنہیں جنت ملے گی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جن کو جنت بھی ملی متقین میں شمار بھی ہوا. فرمایا غیر بعید، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، واپس نہیں لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دے دی جنت کچھ دیر بعد واپس لے لے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ واپس لینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا. فرمایا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے تھے. ہوا کیا ہے؟ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، فرمایا اللہ سے ڈرتے تھے غیب میں. مطلب کیا؟ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ ڈر آتا ہے نا اللہ سے، خوف آتا ہے نا. دیکھا تو کسی نے نہیں، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا ہے. جس نے دیکھا ہے اسی نے دیکھا ہے. ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دکھا. اللہ نے کہا موسیٰ مجھے دیکھ. بولو بڑے باشعور بیٹھے ہو، ذرا ساتھ دیا کرو یار، مجھے دیکھ نہیں سکتا. اللہ مجھے دکھا، ضد کی. اب بڑے لاڈلے نبی تھے، ضد کر دیتے تھے، ضد کی. اللہ نے کہا اچھا موسیٰ وہ پہاڑ کی طرف دیکھ لے رہا، اگر پہاڑ کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا. جب پہاڑ پر اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے. جب ہوش آیا کہنے لگے واہ پہاڑ، ضد میں نے کی تھی، دیکھ تو نے لیا ہے. ضد تو میں نے کی تھی، منایا تو اللہ کو میں نے تھا، باغ تیرے جاگ اٹھے ہیں. کہا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ چھپا ہی رہے گا یا اپنا آپ کسی کو دکھائے گا بھی. تو اللہ نے کیا کہا؟ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ محمد مصطفیٰ دیکھے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا قلب منیب کے بارے میں تذکرہ ہو رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب، وہ لوگ جو مجھے دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، میرے بارے میں اپنے دل میں ڈر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں. فرمایا وجاء بقلب منیب، میں انہیں قلب منیب عطا فرما دیتا ہوں، انہیں قلب منیب مل جاتے ہیں. لوگوں توجہ کرنا، جنہیں قلب منیب ملتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا میں انہیں کہتا ہوں ادخلوها بسلام. ادخلوها، بولو ذرا ادخلوها
بسلام ادخلوہا۔ اللہ کریم کہتے ہیں میرے بندے جس کے پاس قلب منیب ہے، فرمایا ادخلوہا بسلام، جنت میں داخل بھی ہو جا، میری سلامتی کا مالک بھی ہو جا۔ ہم ایک دوسرے کو یہاں سلام کہتے ہیں، اللہ تجھ پر سلامتی کرے، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ہم ایک دوسرے پر سلام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ قلب منیب والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر قیامت کے روز اللہ سلام کہے گا۔ ادخلوہا بسلام ذالک یوم الخلود، ہمیں جنت میں داخل ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جا۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے بندے جا جنت میں جا، جو چاہے گا تجھے عطا کیا جائے گا، جو تیرا دل کرے گا تجھے ملے گا۔ اور اگلی بات اللہ نے پتہ کیا کہی؟ اللہ نے فرمایا فیہا ولدینا مزید، جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے تجھے وہ بھی مزید عطا کرے گا۔ چاہت اس کی نا جس کو ہم جانتے ہیں، اللہ ہمیں یہ دے ہمیں یہ دے، فرمایا جو چاہت ہوگی وہ تو ملے گا ہی ملے گا، جو تجھے پتہ ہی نہیں جنت میں کیا ہے میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے دل ہو گئے؟ ہاں جی 6 ہو گئے۔ 7واں قلب حی، یہ بھی اللہ کریم نے سورہ کاف کے اندر ہی فرمایا ہے۔ 26واں سپارہ سورہ کاف کی آیت نمبر اللہ کریم نے 37 میں فرمایا قلب حی یہ ایسا دل ہے کہ لوگوں کے معاملات سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ کسی کے اوپر کوئی سزا آئی ہے، اللہ کی کوئی آفت آئی ہے، کوئی اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ سن کر کے آنکھیں کبوتر کی طرح بند نہیں کر لیتا بلکہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ جس وجہ سے اس انسان پر تکلیف آئی ہے یہ بندہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے پہلے ہی درست کر لیتا ہے۔ خالق کا قرآن ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ خالق کائنات نے فرمایا قلب حی جس کو مل جاتا ہے وہ نصیحت لینے والا بن جاتا ہے، لوگوں کی آتی ہوئی آفات کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ اور 8واں دل اللہ کریم نے قرآن مجید میں تعارف کروایا، 8واں دل ہے قلب مہدی۔ قلب مہدی، قلب مہدی ایسا دل جو ہدایت یافتہ ہے، ایسا دل جو ہدایت سے پر ہے۔ اللہ کریم نے سورہ تغابن میں، اور 28واں سپارہ ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے اور سورت کا نمبر 24 ہے۔ اللہ کریم اس سورت کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر قلب مہدی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو لوگ یہ کہتے ہیں مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبت دور کرنے والا بھی اللہ ہے، اللہ مصیبت دیتا بھی ہے، مصیبت اٹھا بھی لیتے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا جن لوگوں کا یہ ایمان ہو، اللہ پر یہ یقین ہو، فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، میں انہیں قلب مہدی عطا فرما دیتا ہوں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، خالق کائنات نے فرمایا میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ یہ 8 دل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، مومنین کے، اللہ کے پیاروں اور نیک بندوں کے 8 دل۔ پہلا دل ہے قلب مطمئن، اور یہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے قلب مطمئن عطا ہوتا ہے۔ دوسرا قلب تقی،
یہ دل کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنے سے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے۔ تیسرا قلب مخبت، یہ کیسے بنتا ہے؟ جب انسان اللہ کے سامنے اپنا دل جھکا دیتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جاتا ہے تو قلب مخبت ملتا ہے۔ اور ایسا انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، یہ نہیں خرچ کر کے تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، نانا خرچ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ڈرنے والا ہوتا ہے وہ قلب وجل، میں خوش ہوں، اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، اللہ کی ہر رضا پہ میں راضی ہوں، اللہ کی ہر ادا پہ میں راضی ہوں۔ فرمایا اسے قلب مہدی مل جاتا ہے۔ یہ 8 قسم کے دل جسے ملتے ہیں اسے جنت کا مالک اللہ بنا دیتا ہے۔ ادخلوها بسلام، سلامتی لے کر کے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ یہ 8 قسم کے جو دل تو نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، یہ 8 کی 8 قسمیں اللہ ہم تمام کے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ یہ 8 کی 8 باتیں جو ہیں ہم تمام کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔